العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج کے سبق میں ہمارا اصل موضوع ہوگا کہ سی بی حلال HCB حلال سرٹیفیکیشن باڈی، حلال تصدیق نامہ جاری کرنے والا جو ادارہ ہوگا اس کی عمومی شرائط کیا ہے، جنرل ریکوائرمنٹس، عمومی شرائط کہ یہ شرائط تو کم از کم ہر CB میں ہونی چاہیے۔ پھر بعد میں مخصوص شرائطیں کسی خاص حصے کے لیے، تو یہ وہ عمومی شرائط ہے جس کی 3 حصے ہیں۔ ان شرائط کو سمجھنے کے لیے شروع میں مختصراً یہ بتاؤں کہ حلال CB کس طرح عمل کرتی ہے۔ سب سے پہلے ایک صانع، مینوفیکچرر، کوئی آرگنائزیشن آتا ہے، وہ حلال CB کے سامنے درخواست کرتا ہے، ایک تحریری درخواست جمع کراتا ہے کہ میں ایک یا ایک سے زائد مصنوع تیار کرتا ہوں اور کچھ مصنوعات میں ملک کے اندر فراہم کرتا ہوں اور کچھ مصنوعات میں باہر بیچتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا مینجمنٹ سسٹم دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ہمیں حلال سرٹیفکیٹ جاری کریں۔ درخواست وصول کرنے کے بعد CB میں 6-7 ڈپارٹمنٹ ہوں گے۔ ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا درخواست وصول کرنے کا حصہ، شعبہ۔ درخواست وصول کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کے پروڈکٹ تیار کرتے، اس کی نوعیت متعین کرنے کے بعد اس کے لیے جتنی بھی لازمی دستاویزات یا معلومات درکار ہے وہ سب کے ایک فہرست تیار کر کے ان کے ساتھ ایک مجلس کرتے تعارفی، اور ان کو کہتے کہ یہ تمام چیزیں دستاویزی صورت میں، تحریری صورت میں فراہم کرے۔ اگر ایک وہ پروڈکٹ تیار کر رہے خام مال کے مختلف اجزاء ڈالنے کے بعد، تو اس میں مثلاً ایک چیز یہ ہے کہ اجزاء ترکیبی یا را مٹیریل کے کون سے خام مال کو آپ استعمال کرتے ہو، ان کے سپلائرز کون ہے، کہاں سے آپ حاصل کرتے ہو، وہ تمام تر تفصیلات یہ منگواتے ہیں تحریری صورت میں۔ وہ تمام تر تفصیلات آنے کے بعد CB اپنے آفس میں، دفتر میں ان تمام کاغذات کا جائزہ لیتی ہے کہ کیا ان کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے، ان کے جو اجزاء ترکیبی ہے، ان کا جو پروسیس ہے، وہ سب کے سب چیزوں کے بعد کیا وہ پروڈکٹ حلال سرٹیفائڈ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اب اگر اس نے 20 اجزاء کی فہرست فراہم کی کہ میں اپنے پروڈکٹ میں ان 20 اجزاء کو استعمال کرتا ہوں، ان میں سے 2 اجزاء ایسے ہیں جو بالکل حرام ہے اور 2 اجزاء ایسے ہیں جو مشبوہ ہے۔ مشبوہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجزاء حرام ذرائع سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں اور حرام ذرائع سے بھی حاصل ہو سکتے، تو اب سے بھی ان کو یہ مشورہ دیتی ہے کہ یہ جو 2 حرام اجزاء ہے، ان کے بارے میں یا تو ان کو بالکل ختم کرے، نہیں استغفر، جب حرام اجزاء ہے تو ان کو تو بالکل ریپلیس کرنا ہے کہ ان کو ختم کر کے ان کی جگہ پر کوئی اور جز استعمال کرے، ان کی اجازت کا استعمال نہیں۔ اور جو مشبوہ اجزاء ہے جس میں حلال ذرائع سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں، حرام ذرائع سے بھی، ان کے بارے میں 2 مشورے دیتے ہیں یہ حضرات۔ ایک یہ کہ آپ اپنے سپلائر سے مطالبہ کریں کہ وہ اپنے اس جو جزء ترکیبی ہے، ان کے لیے تو پروڈکٹ ہے، فائنل پروڈکٹ ہے، لیکن ان کے لیے جزء ترکیبی ہے، تو ان کو کہیں کہ وہ اپنے اس پروڈکٹ کے لیے سرٹیفکیٹ، حلال سرٹیفکیٹ حاصل کریں، اور یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سے حاصل کریں، کسی بھی CB سے۔ تو پھر وہ درخواست دیتے ہیں، وہ ویسے بھی باتوں باتوں میں کرے کہ یہ جو CB ہے یہ بہت اچھی ہے، ہمارا ان سے تعلق ہے، تو ان کو دے دے، تو ان کو درخواست دیتے کہ ہمارے یہ 2 اجزاء کو آپ حلال سرٹیفکیٹ جاری کریں، پوری تحقیق کر کے وہاں بھی عمل کرتے۔ یا یہ کہ آپ اس سپلائر سے نہ لیں اور پاکستان میں فلان 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 جو سرٹیفائڈ سپلائر ہے یہی چیز آپ وہاں سے حاصل کریں، ان کے ہاں یہی جز موجود ہے، وہ حلال سرٹیفائڈ ہے، اس کا تو معلوم نہیں کہ حلال ہے یا نہیں۔ تو اگر یہ سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کرتا ہے تو آپ پھر حلال سرٹیفائڈ
سپلائر سے یہ جز حاصل کرے۔ یہ مشاورت دینے کے بعد پھر وہ مدت دیتے کہ ایک ہفتے میں یہ کام ہو جائے گا، 2 ہفتوں میں ہو جائے گا۔ جب وہ دوبارہ جواب جمع کراتے ہیں کہ ہم نے اس کا انتظام کر دیا، ان 2 اجزاء کو ختم کر دیا، ان 2 حرام اجزاء کی جگہ پر ہم نے اور اجزاء ڈال دیے، اب وہ اس کا جائزہ لیں گے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے یا مشبوہ ہے۔ اور جو 2 مشبوہ اجزاء تھے ان کو ہم نے کہا لیکن انہوں نے انکار کیا، تو ہم نے پھر لاہور میں جو ایک سپلائر ہے وہ بھی یہ اجزاء فراہم کرتے اور حلال سرٹیفائیڈ ہے، وہاں سے ہم نے معاہدہ کیا، اب ہمارے وہ وہاں سے آئے گا۔ جب تمام شرائط پوری ہو جائے اس کے بعد پھر آڈٹ کا انتظام ہوگا، سی بی آڈٹ کا پورا ایک انتظام، اس کا میرے خیال میں آپ حضرات نے تفصیل سے پڑھا ہے کہ ایک ٹیم کی تشکیل ہوتی ہے، پھر وہ آڈٹ کا وقت طے کرتے ہیں، آڈٹ کا منصوبہ بناتے ہیں، آڈٹ پلان بناتے ہیں، آڈٹ پروگرام بناتے، اس میں پوری تفصیل ہے۔ جو آڈٹ کا طریقہ ہے وہ ہوتا ہے، اس میں 1 مرحلے میں بھی ہو سکتا ہے، 2-3 مرحلے میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ جا کر پورا دیکھا کہ کیا انہوں نے جو بیانات جمع کرائے وہ خارج میں حقیقت میں وہ اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ شروع میں کہ ہمارا جو ذابح ہے اگر وہ سلاٹر ہاؤس ہے وہ عیسائی ہے، اور ہمیں ایک مفتی صاحب نے کہا تھا کہ اگر اہل کتاب ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے شروع میں، تو حلال سے بھی نے کہا یہ تو بالکل صحیح ہے کہ حلال اپروو ہو سکتا ہے، یہ چیز ہو سکتی ہے کہ یہ حلال ہو، لیکن حلال سرٹیفائیڈ کے لیے PS 3733 کے مطابق ہونا ضروری، اور اس میں ذابح کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ مسلم ہو، نان مسلم، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے اس کا ذبیحہ حلال اپروو ہو سکتا ہو کہ حلال ہے لیکن حلال سرٹیفائیڈ نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا آپ اپنے ذابح کو تبدیل کریں۔ انہوں نے بیان جمع کرایا تھا کہ ہم نے اس ذابح کو تبدیل کیا، اب ہم نے جس ذابح کو بطور ملازم رکھا ہے وہ مسلمان ہے۔ بعد میں جب دیکھا کہ آڈٹ میں کہ وہ شیعہ ہے مثلا یا وہ قادیانی ہے، وہ اس کو مسلمان سمجھ رہے حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، تو وہ بیانات کی مطابقت دیکھنے کے لیے پھر یہ آڈٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی تفصیلات جمع کرے تھے کیا ویسا ہی ہے یا نہیں۔ اگر وہ تمام تر تفصیلات شریعت کے مطابق ہے، 1 قانون کے مطابق ہے، 2 اور حلال PS 3733 اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے، اور انہوں نے جو بیانات جمع کرے ان کے مطابق ہے، تو اب پھر یہ جو آڈیٹر یا آڈٹ ٹیم ہے وہ آڈٹ رپورٹ تفصیل سے مرتب کر کے ٹاپ مینجمنٹ کے ہاں جمع کراتی ہے، CB کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے کہ ہم نے اچھا آڈٹ کا کیا طریقہ ہے، مختصر ایک تعبیر، جہاں سے خام مٹیریل، خام مال، را مٹیریل اس کے سائٹ میں جو اس کی جگہ ہے اس میں جہاں سے یہ اندر ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے فائنل پروڈکٹ جہاں سے باہر جاتا ہے وہاں تک، یہ تمام نظام پورا وہ دیکھنا اور تمام تر تفصیلات۔ اس میں جب انہوں نے دیکھا کہ سب شریعت کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے، اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے اور ان کی جمع کردہ بیانات کے مطابق ہے، تو پھر اس کے بعد یہ پوری تفصیلی رپورٹ وہ اپنے انتظامیہ کے پاس آڈٹ ٹیم جمع کرا دی، ٹھیک ہے۔ رپورٹ جمع کرانے کے بعد پھر خود اعلیٰ انتظامیہ یا پھر حلال کے لیے اگر انہوں نے الگ سے ایک انتظام بنایا ہے، حلال سسٹم، حلال مینجمنٹ سسٹم کا جو مینیجر ہوگا وہ اور اس کی ٹیم پھر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس گاہک کے ان متعلقہ پروڈکٹ کو یا ان کے سروسز کو یا ان کے مینجمنٹ سسٹم کو ہم حلال سرٹیفکیٹ جاری کریں گے۔ حلال سرٹیفکیٹ کا فیصلہ ہوتا ہے اور فیصلے کے مطابق پھر سرٹیفکیٹ جاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سرٹیفکیٹ جاری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سرٹیفکیٹ ایسی ہوتی ہے جس کو وہ اپنے پاس ریکارڈ میں رکھتے، ایک ایسی بھی ہوتی ہے جو وہ اپنے وہاں اس میں اوپر دیوار پر لگاتے ہیں، جب بھی کوئی آئے تو وہ کہیں گے دیکھو ہمارے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے، اور ایک لوگوں کی اجازت ملتی ہے کہ آپ اب اپنے پروڈکٹ پر یہ لوگو استعمال کر سکتے۔ یہ پوری کارروائی ہے۔ سب سے پہلے درخواست آئی، درخواست کے بعد انہوں نے تمام متعلقہ تفصیلات مانگی، وہ آئی، اور تفصیلات کے جائزے کے بعد پھر اس کی سائٹ وزٹ ہوا کہ وہاں یہ تفصیلات شریعت کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے اور اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے اور ان کے بیانات کے مطابق ہے۔
جب یہ تمام مطابقت پائی جائے اس کے بعد سرٹیفکیٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جتنے بھی انہوں نے کام کیے، چاہے وہ میٹنگ ہو، چاہے درخواست کی وصولی ہو، اچھا بیچ میں وہ تمام تر تفصیلات ہے۔ اب یہاں چونکہ مختلف اساتذہ مختلف ترتیب سے پڑھاتے ہیں، ایک استاد کو یہ پتہ نہیں کون سی چیز آپ نے کس طرح پڑھی۔ مثلا اس میں اوپننگ میٹنگ میں، تعارفی میٹنگ میں، ایک تعارفی میٹنگ شروع میں پوری سی بی کا آرگنائزیشن کے ساتھ ہوتی ہے، ایک آڈٹ ٹیم کا، پھر وہاں ان کی جو رہنما ہوتے ہیں یا سپروائزر ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو شروع والی جو تعارفی مجلس ہے اس میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارا وقت کیسے لگے گا، ہمارا سرٹیفکیشن پروسیس کیا ہے، اور ہم فیس کتنی لیں گے۔ تو فیس کی وصولی یہ بھی سرٹیفکیشن ایکٹیویٹیز میں آ رہا ہے۔ تو تمام تر جو تصدیق نامہ جاری کرنے کی سرگرمیاں ہے، سرٹیفکیشن ایکٹیویٹیز ہے، ان میں ہمیشہ غیر جانبداری ہونی چاہیے۔ کسی بھی جگہ پر وہ خارجی عوامل سے، مالی مفاد سے، دباؤ سے، دھمکیوں سے یا کسی اور سبب سے یہ کسی طرف جھکاؤ نہ ہو، نہ زیادہ نرمی کی طرف یا نہ زیادہ سختی کی طرف، بالکل اعتدال سے اور غیر جانبداری سے یہ تمام تر سرگرمیاں سر انجام دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اپنی یہ تمام تر سرگرمیوں کو اعتدال میں رکھنا، غیر جانبداری کے ساتھ ادا کرنے کے لیے جو سی بی کے پاس عمومی شرائط ہے وہ یہ ہے۔ اصل چیز کیا ہے، میں آپ کو ایک اور تفصیل مختصراً بتاؤں کہ سب سے پہلے وہ صانع خود آ کر بتاتا ہے کہ میں مارکیٹ میں حلال گوشت فراہم کرتا ہوں، میں بڑا جانور اور چھوٹے جانور ذبح کر کے مارکیٹ میں گوشت سپلائی کرتا ہوں، یہ اس کی خبر ہے مسلمان، اور مسلمان کی خبر خود معتبر ہے۔ لیکن چونکہ وہ متہم ہے، اس کا اپنا مفاد اس سے وابستہ ہے، تو اس لیے اس کی خبر کو شرعی اعتبار سے اگرچہ قبول کر سکتے، لیکن حلال سرٹیفکیشن سسٹم میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ بس صرف اس بنیاد پر اس کو حلال سرٹیفکیٹ جاری کرے کہ اس نے کہا ہے۔ اگرچہ بسا اوقات اور بہت سارے اسٹینڈرڈ میں اس کی گنجائش ہے، خاص کر اجزاء ترکیبی میں، اگر وہ حلفیہ بیان جمع کرائے۔ صحیح، آپ نے ایک صانع کو سرٹیفکیٹ دینی تھی، اس نے کہا کہ میں یہ 2 اجزاء فلان سے حاصل کرتا ہوں، وہ فلان وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے موڈ میں نہیں، نہ کسی اور سے حلال سرٹیفائڈ، آپ کی مجبوری ہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ اس کے جو 2 اجزاء ہے وہ ہے حلال، آپ نے وہ سارا نظام دیکھا، تو اب وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، ان 2 اجزاء کا متبادل مارکیٹ میں موجود نہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے ہمیں دکھایا اور یہ جس طریقے سے سپلائی کرتے اور وہ حلال 2 جز حاصل کر کے آگے بیچتے وہ ہے صحیح، تو اس میں اس کی گنجائش ہے کہ وہ حلفیہ بیان جمع کرائے، اور پھر ایک معاہدہ ہو کہ اگر اس نے اس معاہدے کی مخالفت کی تو ہم اس کو بلیک لسٹ کریں گے، مارکیٹ میں کوئی اس سے یہ کوئی جز حاصل نہیں کرے گا جو حلال سرٹیفائڈ کلائنٹ ہے۔ پھر وہ اگر حلفیہ بیان اور معاہدے کے مطابق ایک خبر دیتا ہے کہ میرا یہ جو 2 پروڈکٹ ہے، اس کے لیے پروڈکٹ ہے، ہمارے لیے جزء ترکیبی ہے، ہمارا جو کلائنٹ ہے اس کے لیے وہ حلال ہے، تو وہاں بقدر ضرورت ایک خاص مدت تک اس کے بیان کو بھی قبول کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چونکہ وہ متہم ہے اس لیے اس کے حلال سرٹیفکیشن سسٹم میں اس کی عام طور پر گنجائش نہیں کہ بس وہ کہے کہ میرے تمام پروڈکٹس حلال ہے، ہم کہیں گے یہ حلال ہے لہٰذا سرٹیفکیٹ جاری کرے۔ ایک تو اس کی خبر ہے، دوسرا یہ ہے کہ پھر حلال سی بی کی طرف سے آڈٹ ٹیم نے جا کر سائٹ وزٹ کیا، پورا معائنہ کیا، اس کو چاہے آپ انسپیکشن یا انسپیکٹرز کہیں یا آڈٹ یا آڈیٹرز کہیں، ان میں ماہیت کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ دنیا میں مختلف ملکوں میں اور مختلف سی بیز میں الگ الگ عرف ہے، بعض حضرات تو آڈٹ کا نام کم استعمال کرتے ہیں، انسپیکشن اور انسپیکٹرز کا نام استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے انسپیکٹرز ہے، یہ ہمارے انسپیکشن ٹیم ہے، ہم نے انسپیکشن کیا، سائٹ وزٹ کیا وغیرہ۔ پاکستان میں انسپیکشن کا لفظ بالکل نہیں استعمال ہوتا ہے، سب بس آڈٹ ٹیم ہے، آڈیٹر ہے، آڈٹ ہے، یہ کرتے ہیں، اس میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اچھا، تو چاہے انسپیکشن ہم نے کیا ہو سی بی نے یا آڈٹ کیا ہو،
تو یہ ہے تحمل خبر، کہ ہم نے خود وہاں معائنہ کیا اور یہ دیکھا کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ حلال ہے، تحمل خبر کیا یا تحمل علم کیا، یا شہادت میں تحمل شہادت، لیکن یہ شہادت نہیں بلکہ دیانات کی خبر ہے۔ تحمل کس نے کیا؟ آڈٹ ٹیم نے، اس نے ایک دینی امر کے مشاہدے کا تحمل کیا کہ خود اس نے مشاہدہ کیا۔ اب وہ آگے آ کر کے اپنے انتظامیہ کو، ٹاپ مینجمنٹ کو خبر دیتا ہے کہ ہم نے اس کے تمام پروڈکٹ اور پروسیجر کو دیکھا، وہ اس پروسیس کے مطابق جو متعلقہ 10 یا 20 پروڈکٹ تیار کر رہے وہ سب کے سب حلال ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو نان حلال قرار دے۔ یہ انہوں نے خبر دی۔ اس خبر دینے کے بعد یہ جو فیصلہ کرتے یہ تو صرف یہ فیصلہ کرتے کہ کیا ہم یہ خبر اپنے عام جو کنزیومر ہے، کسٹمرز ہے، ان کو کیا یہ خبر دے سکتے کہ یہ پروڈکٹ حلال ہے؟ اس فیصلے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں الگ سے تکیف، وہ بس صرف یہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں میں عوام کو بھی یہ خبر دوں گا یا نہیں دوں گا۔ تو جب وہ یہ فیصلہ کرتے تو وہ لوگوں کی اجازت دیتے اور ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتے۔ وہ سرٹیفکیٹ در حقیقت خبر نہیں، کیونکہ وہ تو ان کے دفتر میں ریکارڈ میں ہے یا دفتر میں اوپر لگا ہوا ہے۔ اصل خبر وہ لوگوں کی اجازت ہے تحریری طور پر، جو وہاں حلال لکھا ہوا ہے اور نیچے حلال فاؤنڈیشن یا حلال سی بی کا نام، وہ اس کی اجازت دیتے، وہ ایک تحریری خبر ہے۔ انہوں نے سی بی نے پھر آگے خبر دی کسٹمرز کو کہ یہ جو سانے ہے اس کے فلان فلان پروڈکٹ وہ حلال۔ یہ اول سے لے کر کے تحمل کیا، پھر نقل کیا اور پھر ادا کیا۔ علم کا تحمل ہوا، خبر کا کیا حلال ہے، پھر اس کو آگے منتقل کیا ایک اور مخبر کی طرف، اس مخبر نے پھر کیا کیا؟ آگے اس خبر کی ادائیگی کی عام جو کسٹمرز ہے اس کے سامنے۔ اب یہ خبر کب معتبر ہے شرعاً؟ تو مسلمان ہونا کافی ہے، خاص کر بعض شرائط جب ہو کہ فاسق فاجر ایسا نہ وغیرہ وغیرہ، لیکن حلال سرٹیفیکیشن سسٹم میں یہ خبر تب معتبر ہے جب اس میں یہ جو سٹینڈرڈ ہے اس کی تمام تر تقاضے مکمل ہو، تب یہ خبر معتبر ہے، ورنہ یہ خبر معتبر نہیں۔ اب کون ایکشن لے سکتا ہے کہ یہ خبر معتبر ہے یا نہیں؟ ایک تو پینیک جو ایکریڈیٹیشن کونسل ہر ملک کا ہوتا ہے، وہ کسی سی بی پر پابندی لگا سکتا ہے کہ اس نے فلان سانے کے فلان پروڈکٹ کے بارے میں حلال سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا کی تھی، تو لیکن وہ غلط ہے، اس میں حرام جز استعمال ہو رہا ہے، یا اس کا مثلا گوشت اگر فرائی میں تو اس کا ذابح حلال نہیں، تو وہ اس کو بلیک لسٹ کر سکتے، ایک۔ اور سرکاری ادارے حکومت وقت، دو، خود جو متعلقہ وہ ہے افراد ہے، چاہے وہ یہ کلائنٹ ہو جس نے سرٹیفکیٹ حاصل کی ہے، یا جو کنزیومر یا کسٹمرز ہیں عام لوگ، وہ بھی اس کا بائیکاٹ کر سکتے اور اس کے خلاف مہم چلا سکتے کہ انہوں نے جو سرٹیفکیٹ جاری کی وہ غلط ہے، تو اس طریقے سے اس کا سدباب ہو سکتا ہے۔ اب اس کی یہ خبر 100% اصولی طور پر صحیح ہے، حقیقت میں تو اللہ کو معلوم ہے، جیسے راوی میں آپ کہتے ہیں کہ اصولی طور پر یہ راوی ثقہ ہے، اب کبھی سچا آدمی بھی جھوٹ بول لیتا ہے، لیکن ہم اصول کے طور پر اس کی حدیث کو قبول کرتے ہیں، اور اگر ایک آدمی جھوٹا ہے تو اگرچہ اس نے حدیث صحیح طریقے سے نقل کی، لیکن چونکہ وہ جھوٹا ہے تو ہم اس کی خبر کو قبول نہیں کرتے، حالانکہ کبھی کبھی وقت یصدق الکذوب، کبھی جھوٹا آدمی بھی سچ بول لیتا ہے۔ تو اصولی طور پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس سی بی کی جو خبر ہے یا اس کی جو سرٹیفکیٹ ہے یا اس کی جو لوگو ہے وہ 100% قابل اعتماد یا قابل بھروسہ ہے اور صحیح ہے، معتبر ہے شرعاً۔ اس کے لیے مختلف تفصیلات آج کے سبق میں یہ عمومی شرائط ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک پہلا حصہ ہے کہ قانونی اور اسلامی ذمہ داری، یہ اسٹینڈرڈ میں یہ لکھا ہوا ہے، قانونی اور اسلامی ذمہ داری۔ اس میں پہلا جز یہ ہے کہ سی بی ایک قانونی وجود رکھتا ہو، ایک شخص سے قانونی ہو۔ کوئی بھی ادارہ جب سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اگر کوئی فرد اس طرح کوئی ادارہ بناتا ہے تو ایک فرد یہ کام نہیں کر سکتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ ایک کمپنی بنائے یا فاؤنڈیشن بنائے، اور کمپنی یا فاؤنڈیشن منظور کرانے یا رجسٹر کرانے یا بنانے کا جو قانونی طریقہ کار ہے وہ اختیار کرے گا۔ اس میں پرانے زمانے میں ایک ادارہ تھا کارپوریٹ لا اتھارٹی، وہ
یہ منظوری دیتی تھا، اب تو میرے خیال میں کیا نام ہے اس کا، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، یہ اس ادارے سے باقاعدہ رجسٹریشن یا منظوری لینا پڑے گی. ایک تو قانونی وجود ضروری ہے.